السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف کلاس 9 سبجیکٹ پاک اسٹڈیز کا یونٹ نمبر میکنگ آف پاکستان کا آج ہم لانگ کوسچن کریں گے۔ کوسچن ہے پارٹ ہے کہ رائٹ دا آنسر ان ڈیٹیلس، ٹھیک ہے۔ لانگ کوسچن ہے۔ کوسچن نمبر 1 ہے کہ نریٹ دا مین پوائنٹ آف دا 3 جون 1947 پلان، ٹھیک ہے۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے اہم نکات کے بارے میں بتائیے، بیان کرے اس کو۔ جی کہ لارڈ ویول جو تھا بطور وائسرائے نہ تو ویول پلان کو کامیاب بنا سکا اور نہ ہی کابینہ مشن کو کامیابی سے ہمکنار کر سکا، تو برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مارچ 1947 میں وائسرائے ہند بنا کے بھیجا۔ اس نے آنے کے بعد اس نے وائسرائے کے عہدے کا حلف لینے کے بعد اقتدار کے منتقلی کے آخری مرحلے پر کام شروع کر دیا۔ تو یہی جو ہے 3 جون کا منصوبہ ہے جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ British Prime Minister Lord Attlee had appointed Lord Mountbatten in the place of the Lord Welles as the last viceroy of the Hind, with the assignment of peaceful transmission of the power to United India. برٹش کے پرائم منسٹر وزیر اعظم لارڈ اٹیلی نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لارڈ ویولز کی جگہ آخری ہندوستان کا وائسرائے مقرر کیا اور اس کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ یونائٹڈ انڈیا یعنی متحدہ برصغیر یا ہندوستان کی ٹرانسفرنگ یعنی اس کی پارٹیشن کے لیے کوئی کام اختیار کرے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آتے ساتھ کیا کہ اس نے نیگوسیشن ود دا پولیٹیکل لیڈرز، اس نے جو وائسرائے مقرر ہوا تو اس نے جو جتنے بھی کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کیا، جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک کانفرنس بلائی۔ ان انڈیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن اسٹارٹیڈ نیگوسیشن ود دا لیڈرشپ آف دا کانگریس اینڈ مسلم لیگ۔ ہی چیکڈ آؤٹ اے پلان فار دا ٹرانسفر آف پاور اینڈ ڈویژن آف دا کنٹری، ٹھیک ہے۔ اس نے آنے کے بعد کیا کیا، ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی جس میں اس نے مسلم لیگ اور کانگریس کے جتنے بھی لیڈرز تھے، پولیٹیکل لیڈر، ان سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ اس نے متحدہ ہندوستان یا کنٹری برصغیر کا، اس کی پارٹیشن کا، اس کی تقسیم کا کام پہ بھی اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ مین پوائنٹ آف دا 3 جون پلان، ٹھیک ہے۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے اہم نکات۔ حکومت نے تقسیم برصغیر کا فیصلہ کر لیا۔ 2 مملکتوں کے قیام کا اصولی موقف تسلیم کر کے حکومت نے تفاصیل طے کیے اور مختلف صوبوں اور ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں لائحہ عمل مرتب کیا جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ جی جو پہلا صوبہ آتا ہے وہ ہے پنجاب اینڈ بنگال پروونس، ٹھیک ہے۔ صوبہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کے بارے میں کہ وہ کس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ The Punjab and Bengal province, a boundary commission would be appointed to demarcate the boundaries if any of the communal group decide in favor of dividing the province of Punjab and Bengal. ایک حد بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا جو صوبوں کا تعین کرے گا کہ اگر کسی ایک نے بھی اپنے صوبوں کی تقسیم یعنی پنجاب اور بنگال کے بارے میں کہ صوبوں کو تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں، اگر دونوں میں سے ایک گروپ نے بھی تقسیم کے حق میں فیصلہ دے دیا تو پھر ایک ہاتھ بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا جو صوبوں کا تعین کرے گا۔ سندھ، The Sindh Legislative Assembly would be authorized to opt out whether it desired to join the current Constituent Assembly or in the new Constituent Assembly. سندھ کی صوبائی اسمبلی کو بھی یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق کہ وہ موجودہ کرنٹ جو اسمبلی موجود ہے ان کے ساتھ جوائن کرنا چاہتے ہیں یا نئی جو آئینی اسمبلی بنے گی ان کے ساتھ۔ نئی سے مطلب ہے کہ وہ پاکستان میں جانا چاہتے ہیں یا جو کرنٹ ہے یعنی جو ہندوستان کی اپنی ابھی بنی ہوئی ہے اسمبلی ہے اس میں جانا چاہتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کو بھی اختیار تھا اپنے الحاق کا۔ نمبر 3 ہے دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یا KPK. A referendum would be conducted in the North West Frontier Province to know the public opinion in the question of joining the new states of Pakistan. جی
صوبہ سرحد شمال مغربی سرحدی صوبے کے عوام کو صوبہ رائے سے براہ راست فیصلہ کرنے کا حق ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وہ کس پاکستان کے ساتھ وہ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ، یعنی یہاں پہ ریفرینڈم یا صوبہ رائے کروانے کی بات ہوئی تھی۔ بلوچستان would be granted freedom to choice to be exercised by شاہی جرگہ اور میونسپل کمیٹی، ٹھیک ہے۔ بلوچستان کو ابھی تک چونکہ صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا، اس لیے منصوبے کے مطابق کوئٹہ میونسپل کمیٹی اور علاقے کی شاہی جرگے کے ارکان کی رائے طلب کی جائے گی۔ اس طرح بلوچستان کو بھی آزادی دی جانی تھی۔ نمبر 5 ڈسٹرکٹ سیلیٹ، ٹھیک ہے، ضلع سیلیٹ کا ریفرینڈم would be conducted in the district Sylhet to decide whether it want to join East Bengal within Pakistan or stay as a part of Assam، ٹھیک ہے۔ ڈسٹرکٹ سیلیٹ جو ہے آسام کا ضلع سیلیٹ مسلم آبادی کا ضلع تھا۔ منصوبے کے مطابق یہ تھا کہ سیلیٹ کو بھی صوبہ رائے کروائے جانے کا فیصلہ ہوا اور صوبہ رائے صوبہ بنگال کے 2 حصوں میں تقسیم کے بعد ہوگا۔ اگر عوام کی اکثریت نے مشرقی بنگال میں شامل ہونا چاہا تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے، ادروائز وہ آسام کا ہی حصہ رہیں گے۔ پرنسلی اسٹیٹڈ، ٹھیک ہے، دیسی ریاستیں، پرنسلی مطلب جن پہ راجہ یا نوابوں کی حکومت تھی، ایسے ریاستوں کے لیے کہا کہ ڈومینین اسٹیٹس ول بی گیون ٹو دا سکسیسر گورنمنٹ آف دا 2 اسٹیٹس، ٹھیک ہے، کہ ان کو بھی آزادی تھی کہ وہ کون سے 2 ریاستوں میں سے کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ ان ریاستوں کو یہ آزادی دے گی تھی، یہ اختیار دے رہی کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں، دونوں میں سے جس ملک کے ساتھ چاہے الحاق کر لیں۔ نمبر 7 نان مسلم میجورٹی پروونسز، غیر مسلم اکثریتی صوبے۔ دا ہول آف دا آسام ایکسکلوزنگ سیلیٹ، بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، ممبئی اور مدراس جو تھے، ان کو کہا ہے کہ یہ انڈیا میں شامل ہو جائیں گے۔ آسام کا سیلیٹ کے علاوہ باقی پورا علاقہ اور یہ جو باقی منظر جتنے بھی شہر ہیں، یہ صوبے، یہ سب کے سب انڈیا میں شامل ہو جائیں گے۔ 3 جون منصوبے کا کیا رزلٹ نکلا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دا ڈویژن پلان واز ایکسیپٹڈ بوتھ پارٹیز، دیٹ از مسلم لیگ اینڈ کانگریس، ٹھیک ہے، دونوں پارٹیز نے، دونوں پولیٹیکل پارٹیز مسلم لیگ اور کانگریس نے اس پلان، اس منصوبے کو، ڈویژن کے تقسیم کے اس منصوبے کو قبول کیا۔ سیلیٹ NWFP سندھ اسمبلی، بلوچستان جرگہ اینڈ کوئٹہ میونسپل کمیٹی ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن پاکستان، ٹھیک ہے، ان علاقوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ میکنگ آف پاکستان یونٹ نمبر 2 کا ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن ہے، ٹھیک ہے، آج ہم نے اس کو کیا، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔